الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 97 کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے صحیح بخاری کی ایک روایت تلاوت کی ہے۔ اس آیت اور حدیث کا جو عنوان اور مناسبت ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دوبارہ سے وہ ہوائیں اور موسم جس میں عشاق بیت اللہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جو رب کی توفیق سے حج جیسا فریضہ ادا کرتے ہیں، چونکہ حج پالیسی کا اعلان بھی ہو چکا ہے اور اس کے لیے درخواستیں بھی جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اسی مناسبت سے سوچا کہ حج کے فضائل کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے چند باتیں ہو جائیں، شاید کہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور کسی کی دعا اور اس کی تڑپ اس کو لے جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے متعلق حدیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ آیت حج کی فرضیت کو بتاتی ہے کہ حج صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج یہ بھی فرض ہے، اور نعوذ باللہ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے لوگوں پر
بیت اللہ کا حج لازم کر دیا گیا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کیا ہے اور کس بندے کو صاحب استطاعت کہا گیا ہے؟ تو آسان سے لفظوں میں جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، جتنے دن وہاں رہے اس کا خرچہ ہو، اور پیچھے اہل و عیال کے لیے اتنا چھوڑ کر چلا جائے کہ جس میں ان کا گزارا ہو سکے، یہ صاحب استطاعت ہے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں۔ اور جو صاحب استطاعت ہے پھر حج نہیں کرتا ہے تو آگے اللہ جل شان فرماتے ہیں وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کو نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے، نہ ہمارے طواف کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہمارے نماز اور روزے کی ضرورت ہے۔ اللہ صمد ذات ہے، غنی ذات ہے۔ یہ عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس عبادات سے اللہ کی شان کے اندر ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ساری دنیا کفر کے اندھیروں میں ڈوب جائے، نعوذ باللہ، ساری دنیا ساری کائنات اللہ کا انکار کر دے، تب بھی اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے علماء فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا۔ لہٰذا اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو ہے والحج بھی فرمایا کہ حج بھی اس میں سے ہے۔ اگلی بات جو عرض کرنی ہے کہ بہت سے لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن وہ مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، ہمارے امام صاحب کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک جو بندہ جس وقت صاحب استطاعت ہوا اسی وقت اس پر حج فرض ہو گیا، مؤخر کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صرف یہ مسلک ہے اور مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تعجیل پسندیدہ ہے، جتنی جلدی کر لے یہ بہتر ہے، لیکن اگر تاخیر بھی کر لے تو جب بھی کر لے گا وہ ادا ہی شمار ہوگا، اس کا وہ حج ادا شمار ہوگا۔ باقی ائمہ کے نزدیک تو تاخیر جائز ہی نہیں ہے، تعجیل یہ سب کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جو بلا وجہ کسی شرعی عذر کے ویسے ہی اپنی سستی کی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے تو اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، اور اس کے ذمے یہ بڑا فریضہ جو ہے وہ اس کے ذمے واجب الادا رہ جائے گا۔ اور کتنی سخت وعیدات ہے وہ میں آگے عرض کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اب وہ تاخیر نہ کرے بلکہ اس کے اندر جلدی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيضُ وَتَزِلُّ الزَّالَ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةَ، فرمایا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بندہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی کوئی چیز گم ہو سکتی ہے، یا اس کو کوئی حاجت پیش آ سکتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ نہ جائے۔ اس لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ تعجیل کرنی چاہیے، اور جو ارادہ کر لے پھر اللہ پاک سے اس کو مانگنا چاہیے۔
اس لیے کہ حج اور عمرہ اس کا تعلق کوئی روپے پیسوں مال کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بہت سو کو مال دیا ہوا اور وہ بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ وہ ایک ایک روپیہ بھی جمع کر کے اللہ نے ان کو توفیق دے دی اور بیت اللہ کی جو ہے نا جی زیارت کر کے آ گئے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو وہاں حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے ان کو توفیق نہیں ملتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں کہ جو 7 سمندر پار سے بھی سفر کر کے جو ہے اللہ ان کو حج بیت اللہ کی توفیق و زیارت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ جب کوئی بندہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا ہے یہ اللہ کا لشکر ہے، وفد اللہ، اللہ کا لشکر ہے۔ اللہ نے حاجیوں کی اور عمرے پہ جانے والوں کی نسبت اپنی طرف کی، تو جب یہ اللہ کا لشکر ہو گئے تو علماء نے لکھا تو جو اللہ کا لشکر ہو گیا ان کی ذمہ داری بھی پھر اللہ کے اوپر ہو جاتی۔ اس لیے آگے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ ان کو وہ عطا کرتا ہے، جب یہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، نیت کے اوپر آ جاتی ہے، اخلاص کے اوپر آ جاتی ہے، قربانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ جو جتنے اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور قرب کے لیے جائے گا اللہ پاک اس کے ساتھ معاملہ بھی پھر ایسا ہی فرمائے گا۔ لہٰذا اس لیے علماء نے لکھا جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے، جیسے آج کل لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، تو دل میں بات آتی ہے بھائی اتنے لاکھوں روپے لگاؤں گا، چلو اس دفعہ فلاں کاروبار کے اندر لگا دوں، فلاں جو ہے نا جی ایک بڑا منافع بخش کاروبار سامنے آیا ہے، گاڑی لے لیتا ہوں، گھر تعمیر کر لیتا ہوں، فلاں چیز کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حج کے سفر کے اندر جاؤ تو جو مال ضرورت کی وجہ سے خرچ ہوتا ہے پھر اس کے اندر دل میں تنگی نہیں لے کر آنی، اس کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ جو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا جو خرچہ یعنی حج کے سفر کے اندر لگے گا اس خرچے پر یعنی ایک ایک پائی کے اوپر، ایک ایک روپے کے اوپر اللہ اس کو 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ لہٰذا جب ضرورت کی جگہ ہو وہاں پر پھر دل میں تنگی نہ ہو، یہ اللہ کے راستے کے اندر یہ خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے کی چیز ہے۔ یہاں دنیا کی چیزوں کے اندر کتنے جو ہے نا جی اس کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، ایک ایک بچے کی شادی کے اوپر لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی ایک ایک گاڑی لاکھوں روپے اس کے اوپر، گھروں کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے، لیکن جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے یہاں پر پھر عام طور پر تنگی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا مبارک سفر ہے، اتنا مبارک سفر، اور میں جو اس سفر کے اندر جائے اللہ کے راستے کے اندر فی سبیل اللہ کے راستے میں ہوتا، اگر اس کو اس سفر کے اندر موت آ جاتی ہے شہادت کا مقام اور درجہ اس کو ملتا ہے۔ اور حاجی جب اللہ کے راستے کے اندر دوران حج حالت احرام کے اندر اگر وہ چلا جائے، اللہ کے ہاں پہنچ جائے، اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا جی مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے۔ ایک صحابی وہ سفر حج کے اندر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے وہ اونٹنی سے گرتے ہیں، اب وہ صحابی گرے، حالت احرام کے اندر ہیں اور ان کی شہادت ہو جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا اغسلوا بماء وسدر، فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتے ڈال کر اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کو دوسرا کفن نہیں پہنانا ہے، یہی احرام کی چادر اس کا کفن بنے گی۔ اس لیے حاجی کی فضیلت کے اندر یہ بات ہے اگر حالت احرام کے اندر اس کو موت آتی ہے تو وہی احرام کی چادر جو ہے نا جو اس کا کفن بنتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فرمایا اس کو خوشبو نہیں لگانی ہے اور اس کا سر بھی نہیں ڈھانکنا ہے۔ جو بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جاتی،
وہ اپنا سر نہیں ڈھانکتا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے یہ حالت احرام کے اندر گیا ہے، لیکن یہ ایسا شہید ہے گویا کہ جس طرح زندہ حاجی ہوتا ہے، اور وہ زندہ حاجی احرام کی حالت کے اندر نہ خوشبو لگا سکتا ہے